لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ دو گھڑی سامنے لگی ہے، 10:15 بج چکا ہے، سمجھے؟ بیان زیادہ طولانی نہیں ہوگا، بس یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اور آج کی شب یا آج کی شب تاریخ اتنی اعلیٰ تاریخ ہے، بلکہ معصومین کے سلسلے میں عام طور سے شہرت ہے کہ جناب آدم سے مخلوق شروع ہوئی۔ پیغمبر کے زمانے میں سلسلہ نبوت کے آخری ستارہ پیغمبر کے بعد جو امامت چلی، اور اس امامت کا 8واں ستارہ امام رضا علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور امام رضا علیہ السلام کے بعد ہمارے 12ویں امام زمانہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ ہے، لیکن امامت، نبوت، پیغمبری، رسالت، انبیاء، جو بھی لفظ چونکہ شعراء یہاں موجود ہیں، جتنے بھی مترادفات استعمال کیے جائیں نبیوں کے سلسلے میں، 1,24,000 نبی، لیکن نبیوں میں بھی فرق ہے۔ پیغمبروں میں کوئی اولو العزم ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کے پیغمبر اور پیغمبر سے لے کے قیامت تک 12 کا سلسلہ ایسا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو فرق اتنا ہے، یہ ہماری جہالت کی بات ہے، فرق اتنا ہے کہ چادر اڑا دی جائے تو محمد نظر آئیں اور ہٹا لی جائے تو علی نظر آئیں، یہ۔ اور اسی سلسلے امامت کا آج 8واں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم معصوم کے حکم کے پابند ہیں۔ تعداد میں 12 ہیں، نام 12 ہے، عدد 12 ہے، لیکن کمال میں سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں یہ نہیں کہ شیعوں میں، سادات میں، دنیا کے لوگوں میں فرق ہے، نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ بس یہ لفظ کوئی جب ہی سمجھ میں آئے گا جب معرفت امام ہو جائے گی انسان کو۔ اگر معرفت امام نہیں ہے تو گنتی میں تو شاید کوئی گن لے بھائی 12 ہیں۔ گنتی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، بزرگوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے ائمہ میں خصوصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ امامت کو اگر پہچانے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے سلسلہ امامت کو نہیں پہچانا، نہ وہ اللہ کو پہچان سکتا، نہ اللہ کی کتاب کو پہچان سکتا۔ معرفت امامت، معرفت توحید، اللہ کی معرفت کے لیے، اس کی کتاب قرآن کے لیے
اہل بیت کا پہچاننا ضروری ہے. اور اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بغیر اہل بیت کے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ابو جہل تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یہ سلسلہ امامت ہے، اور اسی امام کی 8ویں امام کی ولادت، امام رضا علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. بھائی ہم سے مراد، بھائی یہ طلبہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ سن و سال میں کم ہیں، آنے والے مستقبل میں یہ بھی عالم بنیں گے، عالم دین بنیں گے انشاءاللہ. تو صرف ہماری بات نہیں ہے یا علماء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ اپنے یہاں بچے، جو بچہ پیدا ہو اس کو معرفت امام ضرور کرائیں. معرفت امام کا یہ مطلب نہیں کہ نام رٹا دیا. پہلے امام حضرت علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، نہیں. نام کے ساتھ ساتھ کمال بھی بتلائیں. اگر نام کے ساتھ کمال کی معرفت نہیں ہوئی تو پھر وہ امامت والا نہیں ہے. امامت والا بننا ہے جن کے کمال کو بھی سمجھو. اور یاد رہے دنیا کی وہ ذات ایسی ذاتیں ہیں کہ جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے محدود نہیں ہے کہ شیعہ لوگ امامت کو پہچانتے ہیں. جو امامت کو پہچانتے تھے شیعت شرط نہیں ہے. جس کے سامنے بھی امامت کا کمال اور ان کی فہرست رکھ دے، ان کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا. یہ صفت صرف امامت کی ہے، امامت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور کہیں جملہ درمیان میں جملہ آ گیا ہے تو سن لیں. بھائی آگے کی بات ہے، شورا سے سنیے گا کہ بھائی پہلے امام کا کمال یہ ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی سن لیں جملہ کہ 12 اماموں میں ہر امام با کمال ہے. با کمال کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. یہ طلبہ بچوں والی بات ہے، کیونکہ ہم بھی مدرسے سے متعلق ہیں. بچوں والی بات ہے. یہ بہت اچھا لکھتے ہیں، کاتب ہیں، یہ بہت اچھے شاعر ہیں، لفظوں کی بندش لگاتے. ایک مطلب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کا کمال ہے کہ یہ لفظوں کی بندش، یہ شعرا ہیں، یہ بندش ان کے ہاں اچھی ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ یہ قاری ہیں، اچھی آواز ان کی ہے، یہ شاعر ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، ان کا کمال، ان کا رتبہ، ان کا منصب، ان کی حقیقت، ان کا وجود اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو بیان کرے. کوئی نہیں بیان کر سکتا. وہ جھوٹا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ایران میں، وہ جھوٹا ہے جو سلسلے نبوت میں با کمال اور کہے حرف آخر کہہ دے کوئی کہ یہ حرف آخر ہے. حرف آخر ہے، اس کا تو آخر وقت ہو سکتا ہے، آل محمد کے لیے حرف آخر نہیں. اس کا تو آخری وقت ہو سکتا ہے. اور دیکھیں کہ بتلائیں آپ، بات آگے بڑھ جائے گی اس لیے جو ہے وقت بھی کم ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیا مخلوقات الہی، ہم نے عرض کیا کہ جناب آدم سے شروع ہوا، جب سے لے کے آیا کوئی نبی، کوئی اللہ کی مخلوق عبادت خانے میں بنی پیدا ہوئی؟ عبادت خانے میں پیدا ہوئی نہیں. اچھا اگر جھوٹی موٹی جو روایت پیش بھی کر دے کسی مذہب والے، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، کسی مذہب والے، لیکن اس کی عبادت گاہ سجدے گاہ نہیں بن سکتی. کہ جب تک ادھر رک کر کے نماز نہ پڑھیں گے، اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں بن سکتی. یہ کمال میرے مولا کا ہے، جہاں پیدا ہوئے ادھر رکوع کرو، رکوع کرو. اور یاد رہے کہ ہمارے یہاں جو چاہے شاعر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، جب فضائل آل محمد بیان کرتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس جیسی فضیلت اللہ کے مخلوق میں کسی کے یہاں نہیں ہے. ارے یہ تو بڑی بات ہم نے کہی کہ اس جیسے نہیں ہے. ارے وہ بڑے خاندان میں محب اہل بیتی بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، چھوٹے خاندان میں نہیں پیدا ہوتا.
محب اہل بیت ہوتا ہے وہ اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتا ہے. بھائی شجرے کی دلیل اعلیٰ نسب ہونے کے دلیل صرف محب آل محمد میں ہے, گنتی میں نہیں ہے. آدمی گن لے. اور اگر کسی کو اتفاقاً, ہم اتفاقاً آمدن کہہ رہے ہیں بچوں کے سامنے, کہ کوئی گنوا دے کہ 12 امام, پہلے امام حضرت علی السلام, دوسرے امام فلاں, تیسرے امام چوتھے, تو وہ گن تو سکتا ہے, کمال نہیں بیان کر سکتا. کمال جو ہے وہ شیعہ ہی بیان کر سکتا ہے, سادات بیان کر سکتے ہیں. یاد رہے کسی میں جرتیں جتنی ہے, اور یہ بھی یاد رہے کہ اہل بیت کا کمال کوئی نہیں بیان کر سکتا. چند انگوش شمار کمال ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. آیا کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا وہ کہتے کہ ہم 12 ائمہ میں 14 معصومین میں سب کی فضیلت ہم بیان کر دیں گے؟ اگر کسی کو سنے دنیا کسی کو عمر نو بھی مل جائے تب بھی وہ فضیلت اہل بیت نہیں بیان کر سکتا. فضیلت آج جس کی ولادت ہے, 2 جملے اور سن لے, جس کی ولادت ہے 8واں امام, امام رضا علیہ السلام, صلوات پڑھے محمد والے, کہ 8واں امام نے, ہمارے ائمہ نے کہا ہے. دیکھو تم کسی نشست میں 8واں امام نے فرمایا ہے, کسی نشست میں, کسی جلسے میں, کسی اجتماع میں, کسی پروگرام میں جانا تو شرمانا نہیں, شرمانا نہیں, اس لیے کہ نسل اسی کی اچھی ہوتی جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے. شرمانا نہیں, ہماری ولایت ہی وہ ہے جو انسان کو سرخ رو بھی کرتی ہے, قد بلند بھی بناتی ہے. یہ ہماری محبت کا کمال ہے. دوسرے کسی میں یہ شرف نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے راستے سے ہٹ کے کہے ہم با کمال ہیں. بھائی کہے جملہ کہ بھائی کمال نہیں ہے, 1-2 قدم اگر چل بھی لیا کمال کے راستے پہ تو کبھی ادھر دیکھنے لگتا ہے, کبھی ادھر دیکھنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. یہ اور یاد دیکھیں ادھر ادھر دیکھنا یہ شک کی علامت ہے, یقین کی نہیں ہے. یہ شک کی علامت ہے, یقین کی. کہیں دوسرا جملہ, بھائی کعبے سے بڑی زمین کوئی نہیں, کعبے سے بڑا صحن کوئی نہیں, کعبے سے بڑا مکان کوئی نہیں, کعبے سے بڑا گھر کوئی نہیں, کعبے سے بڑی چہر دیواری کوئی نہیں. جو لفظ ہے, چونکہ شورا بھی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہے, لیکن یاد رکھے کہ جو اللہ کے اتنی اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کے کبھی دائنی طرف بائیں طرف دیکھنے لگتا ہے, اس کے یقین و حقیقت کا اندازہ لگ گیا. یہ اہل بیت والا نہیں, اہل بیت والا سیدھا دیکھتا ہے, ٹیڑھا نہیں دیکھتا. یا اہل محمد والے کا کمال ہے کہ اہل بیت والا جو ہے اس انداز کا ہوتا ہے. اور یاد رہے کہ 8واں امام, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو, توجہ رہے عمدن ہم پڑھ رہے, اپنے بچوں کو حرام و حلال بھی سکھانا. جب تک تم اپنے بچوں کو حرام و حلال سے آگاہ نہیں کر دو گے ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اور اتنا ہی نہیں ہے, آگے بھی امام نے 8ویں امام نے فرمایا اپنے بچوں کو حرام و حلال بھی سکھانا, حرام و حلال, حلال پہ ان کو عمل کرنے کا طریقہ بنانا, حلال سے حرام سے ان کو دور رکھنا. مگر یہ صفت کم ہے, یہ بھی کہیں گے یہ صفت کم ہے کہ حرام سے ان کو دور رکھنا. اگر تم کو ہمارے محب, 8ویں امام نے فرمایا ہے اگر تم کو ہمارے محب کو پہچاننا ہے دیکھو کہ حرام سے دور کتنا ہے, حلال پہ عمل کتنا کرتا ہے. یہ 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں یہ تمہاری پہچان ہی ہے کہ تم نے حرام پہ, حرام سے دوری کتنی اختیار کی, حلال پہ عمل کتنا کیا ہے. زبانی ہے, سب کے ہے زبانی دماغ اب چل جائے گی, اہل بیت کیا نہیں چلنے والی. یاد رہے کہ واجبات پہ بھی معصوم نے کہا ہے وہ کیسا ہمارا چاہے
मतन हम पढ़ रहे हैं, वो कैसा हमारा चाहने वाला है कि जो अजान होती रहती है अल्लाह के हुक्म की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, मुसल्ली मस्जिद में खड़ा हो जाता है, मस्जिद का रुख नहीं करता, इबादत खानों से दूर। इस बात की दलील है कि वो आले मोहम्मद से भी दूर है, अल्लाह के घर से भी दूर है। कितने लोग हैं? और अब तो जुर्रत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि अजान का भी एहतराम नहीं है, इकामत का भी एहतराम नहीं है। हम जिक्र अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, हम जो है महफिलों में जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, हम शब्बेदारियों में चाहे अजान हो चाहे इकामत हो। वो कौन सी इकामत है, वो कौन सी नमाज है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत की उसमें चमक मौजूद न हो? वो कौन सी इबादत है जो अजान से दूर हो? याद रहे, बनी उमैया की अजान तो हो सकती है, आले मोहम्मद की अजान नहीं हो सकती। याद रहे, इकरार विलायत का मतलब यह है कि अमल विलायत भी होना चाहिए। और इमाम ने फरमाया, 8वें इमाम ने फरमाया, अपने बच्चों को जब 14 मासूमीन के नाम याद कराना तो हर इमाम के नमाज का तरीका भी बताना, रोज़े का तरीका भी बताना, हज का तरीका भी बताना, ज़कात का तरीका भी बताना, अखलाक का तरीका भी बनाना कि अगर तुमने इकरार विलायत अहले बैत किया है तो तुमको ऐसा अखलाक होना चाहिए। सलाम के इमाम ने आखिरी जुमला कहा, सलाम के मुंतजिर न कर रहना कि हम बड़े हैं। अगर दाढ़ी, अब तो दाढ़ी रख रही का रवाज, दाढ़ी का रवाज, अगर दाढ़ी रख भी ली है, दाढ़ी रखने के इंतजार में रहते हैं कि अब दाढ़ी वाले हो गए हमको सलाम किया जाए। हमने कहनी पड़ी है, उलमा भी बैठे हुए हैं, तलबा भी बैठे हुए हैं, आया कहीं है सलाम के लिए कि दाढ़ी वाला सलाम करे, दाढ़ी मुंडा सलाम न करे? याद रहे, सलाम अमल खैर है। 8वें इमाम ने फरमाया है, सलाम अमल खैर है, खैर में सबकत करो, पीछे न रह जाओ। इस बुढ़ा पे वरना बूढ़ों का हसर तारीफ है, अभी थोड़ा मौजूद तो मौका तो नहीं है, हसर देख देखा है बूढ़ों का। तो याद रहे कि विलायत अहले बैत घटाई जा रही है, हम हिम्मत से कह रहे हैं, विलायत अहले बैत घटाई जा रही है। और याद रहे कि विलायत अहले बैत अगर घट गई तो हर एक में ये हिम्मत नहीं है, जिसकी नस्ल खराब होगी। मासूम ने फरमाया है, जिसकी नस्ल में गड़बड़ी होगी वही विलायत अहले बैत को घटाएगा, वही घटाएगा, चाहे नमाज के हवाले से, चाहे रोजे के हवाले से, चाहे गीबत के हवाले से, चाहे अखलाकियात के हवाले से। आप बतलाएं, मासूम ने कहा है हम जैसा अखलाक नहीं, 8वें इमाम ने फरमाया हम जैसी नमाज नहीं पढ़ सकते, बस आखिरी बात, हम जैसा रोजा नहीं रख सकते, हम जैसा अखलाक पेश नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शक्ल तो बना दो, शक्ल तो बना दो। शक्ल तुम बना दोगे, रूह हम फूंक देंगे। शक्ल बनाना, शक्ल बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रूह फूंकना हमारी जिम्मेदारी। 14 मासूम शहीदान करबला, असीरान करबला, बिलखुसूस 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर बुलंदतर से बुलंदतर सलवात। तरतीब आप दे लीजिएगा, हम चाहे बेतरतीब पढ़ रहे हैं, बस वह हुक्म है नमाज का कि मस्जिद में, औरतें घर में, औरतें घर में नमाज पढ़ें। जो सवाब मर्द को घर से चल के नहीं मिलता है, औरतों को घर में मिल जाता है, घर में मिल जाता है उनको। लेकिन तुमको याद रहे, जब मार्फत आले मोहम्मद घटेगी तो फिर कमालात भी भूलने लगेगा इंसान। और आज हमारे यहाँ जो शरीयत का तमाशा बन रहा है, बस आखिरी बात, शरीयत का मजाक बन रहा है। याद रहे कि हम ये गलत फहमी न रहे कि हमने नमाज मस्जिद में पढ़ लिया, हमने रोज़ा जो है वहाँ इफ्तार कर लिया,
اس کے ساتھ ساتھ معصوم کے ہاں عقیدہ پوچھا جائے گا، ڈھانچہ نہیں پوچھا جائے گا، ڈھانچہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ نماز کا ڈھانچہ، یہ روزے کا ڈھانچہ، یہ ماتم کا ڈھانچہ، یہ نوحے کا ڈھانچہ نہیں، تمہاری عقیدت پوچھی جائے گی، تمہاری عقیدت کیا تھی؟ ہے کوئی عقیدت مند؟ نہ نماز کا احترام، اس نماز کا احترام نہیں ہے، امام نے کہا ہے، جس کو ہم نے پڑھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے، جو سجدہ ہم نے کیا ہے، جو رکوع ہم نے کیا، تو امام نے فرمایا اس کی بے احترامی اگر اس کو وقت پہ ادا نہ کی گئی تو یہ سمجھ لو کہ نماز روزے کی بے احترامی کم ہے، آل محمد کی بے احترامی زیادہ ہے۔ بس اسی کے بعد پروردگار بحق محمد و آل محمد میں 8ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ ہم اپنے اعمال کے بنیاد پہ نہیں مانگ رہے ہیں، تیرے کرم کے بنیاد پہ سوال ہے۔ اہل بیت جتنے بھی محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی عزت آبرو سب محفوظ رہے۔ عمل خیر چاہے اصول دین کا ہو، فروع دین کا ہو، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم کو عمل خیر پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو، ہمیں ناصرین میں شمار کیا جائے۔ ہمارے جو بیچارے مرحومین زندہ مردہ زندہ ہیں وہ یا مرحومین ہیں وہ، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ ہے، تو اس محفل کے طفیل میں صدقے میں زندہ مردہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم۔